الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 18 ذوالحجۃ الحرام کی تاریخ گزری اور 19 ذوالحجہ شروع ہو چکی ہے۔ 18 ذوالحجہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 18 ذوالحجہ کو آپ کو مدینہ منورہ میں شہید کیا گیا اور بقیع شریف میں آپ کی تدفین ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ویسے تو تمام صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سارے کے سارے محبوب اور پسندیدہ بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا جہاں بھی تذکرہ کیا وہاں انہیں خیر کے ساتھ یاد فرمایا، جنت کا ان کے ساتھ وعدہ کیا، اور تمام صحابہ کرام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب کے ساتھ یعنی تمام صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس بھلائی کی تفسیر حدیثوں میں ہے کہ اس سے مراد جنت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ پھر صحابہ کرام میں آگے فضیلت کے مختلف مراتب ہیں۔ مطلق صحابہ کرام کی فضیلت ہے، پھر ان میں وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کی زیادہ فضیلت، پھر اس کے بعد وہ صحابہ کرام کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر حاضر تھے ان کی فضیلت، پھر ان سے بڑھ کر فضیلت ہے ان صحابہ کرام کی جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ پھر غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ میں سب سے افضل صحابہ 10 مبشرہ ہیں۔ 10 مبشرہ وہ صحابہ ہیں کہ 10 مبشرہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشست میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ویسے تو جنت کی بشارت بہت سے صحابہ کرام کو ہے، جیسے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف انہیں جنتی نہیں قرار دیا بلکہ فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی جنت کی بشارت۔ تو یوں ایک تعداد ہے، لیکن 10 صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نشست میں فرمایا کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے،
ابو عبیدہ بن الجراح جنت میں ہیں. تو یوں 10 صحابہ کرام ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نشست میں فرمایا کہ یہ سارے جنتی ہیں. تو انہیں کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جنہیں بشارت دی گئی جنت کی. پھر ان 10 میں سے 4 صحابہ کرام سب سے افضل ہیں، اور وہ 4 ہیں خلفائے راشدین. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس ترتیب سے خلفائے کرام بنے، پہلے صدیق اکبر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو یہ 4 صحابہ کرام بقیہ تمام صحابہ سے افضل ہیں. اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس ترتیب سے ان کی خلافت ہے اسی ترتیب سے ان کی افضلیت ہے. پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق سب سے افضل ہوا ہے. دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق دوسرے نمبر پہ سب سے افضل ہوا ہے. تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی خلیفہ ہیں، تو سب سے افضل تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی. اور چوتھے نمبر پہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو چوتھے نمبر پہ سب سے افضل صحابی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. آج چونکہ تذکرہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، تو صحابہ کرام کی بشارت اور ان کی افضلیت کی ترتیب تو میں نے بیان کی ہے. البتہ یہ بات ہے کہ مختلف صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جدا جدا ایسی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو بہت سے دیگر صحابہ کو عطا نہیں فرمائی. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا علی سے کیا. اب یہ وہ فضیلت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں کہ سب سے محبوب شہزادی کا نکاح مولا علی سے کیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اب یہ فضیلت بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اچھا، اسی طرح ایک لقب آپ نے سنا ہوگا سیف اللہ، اللہ کی تلوار. اب یہ اللہ کی تلوار کا جو لقب ہے یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا گیا. اسی طرح ایک لقب ہے امین ہذہ الامہ، اس امت کے سب سے بڑے امانت دار. یہ لقب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. تو یوں مختلف فضائل ہیں جو مختلف صحابہ کو عطا فرمائے گئے. افضلیت وہ جو میں نے شروع میں بیان کر دی، لیکن آگے پھر ہر ایک کی جدا جدا فضیلت بھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی وہ خوبیاں عطا فرمائیں جو کسی دوسرے صحابی کو عطا نہیں فرمائی. کسی دوسرے صحابی کون کون سی ہیں؟ میں ان میں سے چند ایک ترتیب سے بیان کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک منفرد خوبی کہ جو آپ کے علاوہ پوری روئے زمین پر کسی کو حاصل نہیں، وہ کیا تھی کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے، اور کفار نے کہا، مکہ مکرمہ پہ کفار کا تسلط تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، واپس جاؤ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارت کے لیے سفیر بنا کے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ تم چلے جاؤ، جا کے ان سے بات کرو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، اگر لڑنے آتے تو اسلحے کے ساتھ آتے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، تو لہذا عمرے سے منع نہیں کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر آپ نے بات چیت شروع کی. لیکن ہوا یہ کہ مکے سے خبر آئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اور اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی، صحابہ کرام سے بیعت لی جہاد کے اوپر.
اب صحابہ کرام آ رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں کہ ہم جہاد پہ بیعت کرتے ہیں. اب یہ تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے, 1400 یا 1500 مختلف روایتیں. ان 1400 صحابہ کرام نے بیعت کر لی, اور یہ بیعت اتنی عظیم بیعت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کے اندر بیان فرمایا. اور کیسے بیان کیا؟ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. فرمایا بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب درخت کے نیچے اے حبیب تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے. اللہ ان 1400 افراد سے راضی ہو گیا کہ جو درخت کے نیچے اے حبیب تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے, کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے. اب یہ ہوئے 1400 صحابہ کرام, اور سب کو بشارت کیا ہوئی کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. اچھا اب یہ 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی, تو حضرت عثمان غنی نے تو بیعت نہیں کی, کیونکہ وہ تو مکہ مکرمہ میں تھے اور مشہور یہ تھا کہ شہید ہو گئے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک دستے مبارک کو فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے, اور دوسرے ہاتھ کو فرمایا کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے, اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ مار کے فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا, یہ عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا. اب اس حدیث کی شرح میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا. یہ وہ فضیلت ہے جو حضرت عثمان غنی کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی, کہ سرکار نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کہا. اچھا اب یہ تو ہوگی یہاں تک بات. اب اسی فضیلت کا ذرا اگلا درجہ دیکھیے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, بے شک وہ لوگ, وہ صحابہ جو اے حبیب تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے, بے شک یہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے. جو تمہارے ساتھ بیعت کر رہے تھے بے شک وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے. اب جو صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے تو طریقہ کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھتے تھے. اب یہ دستے مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, اور سرکار ان کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, ان صحابہ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. ہاتھ کس کا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. اب یہ اللہ کی شان کے اعتبار سے. اب پچھلی حدیث کو اور اس آیت کو ملائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے, اور سرکار اپنے ہاتھ کو فرماتے ہیں یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے, یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. تو یہ وہ فضیلت ہے کہ عثمان غنی کا ہاتھ اللہ کے حبیب کا ہاتھ ہے, اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے. یہ ایسی فضیلت ہے کہ روئے زمین پر کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوئی. اللہ کا ہاتھ کہنا جو ہے یہ ایک متشابہات میں سے ہے, اس کا ہم حقیقی مفہوم نہیں سمجھتے. ایک بات سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے. یعنی اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی تائید, اللہ کی حمایت, اللہ کی نصرت, اللہ کا ساتھ, یا اپنے نبی کے ساتھ ہے, یا اپنے نبی کے صحابہ کے ساتھ. تو اس طرح کی تعبیرات ہوتی. تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فضیلت کہ جو آپ کو حاصل اور کسی دوسرے کو حاصل نہیں. ایک اور فضیلت کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاص ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا. یعنی حضرت فاطمہ کا نکاح مولا علی کے ساتھ ہوا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا جس دن غزوہ بدر ہوا. آپ بیماری کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا اور یہ جس دن غزوہ بدر ہوا تھا اس دن اس رات کو آپ کا وصال ہوا. اب جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شہزادی جو ان کے نکاح میں تھی ان کا انتقال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا. اور یہ جو دوسرا نکاح کیا اس پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مسند احمد کی حدیث ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اوحا الی ان ازوج کریمتی من عثمان. فرمایا بے شک اللہ نے میری طرف وحی نازل فرمائی کہ میں اپنی پیاری بیٹی کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کر دوں. اللہ نے میری طرف وحی فرمائی کہ میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کر دوں. ایک اور روایت ہے اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زوجت عثمان ام کلثوم الا بوحی من السماء. فرمایا میں نے عثمان کی شادی اپنی صاحبزادی ام کلثوم کے ساتھ نہیں کی مگر اللہ کی وحی نازل کرنے کی وجہ سے کہ اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ اے حبیب تم اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان غنی کے ساتھ کر. اچھا اب یہ تو ہو گئے دو نکاح. اب اس کے بعد ایک اور روایت سنی ابن عساکر کی دارقطنی کی موجم اوسط کی روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا, حضرت ام کلثوم کا بھی بعد میں انتقال ہو گیا تھا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے عثمان اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں ان میں سے ایک کے بعد ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا رہتا. 2 کا تو کر دیا, فرمایا اگر 10 ہوتی تو ان میں سے بھی ایک اگر فوت ہو جاتی تو میں دوسری کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا, دوسری فوت ہوتی تو تیسری کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا, تو اگر 10 بھی ہوتی تو میں 10 کا نکاح ایک کے بعد ایک کر کے تمہارے ساتھ کر دیتا. وجہ آپ سنیے. فرمایا اے عثمان اس لیے کہ میں تم سے بہت راضی ہوں. اے عثمان میں تم سے بہت راضی ہوں. اعلی حضرت علیہ رحمت. اچھا اب یہ جو 2 نکاح ہوئے ان 2 نکاحوں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا ذو النورین, 2 نور والے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد پاک کے 2 نور حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائے, تو ان کا لقب تھا ذو النورین. اعلی حضرت علیہ رحمہ اس پر فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نور کا جوڑا آپ کو عطا فرمایا. اچھا اب یہ آپ کی فضیلت بھی ہے ذو النورین, لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے لیے اس میں سبق ہے اور وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان بھی فرما دیا کہ ایک بیٹی کے انتقال کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا, اور دوسری کی وفات کے بعد بھی فرمایا کہ اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک تمہارے نکاح میں دے دیتا, اس لیے کہ میں تم سے راضی ہوں, میں تم سے راضی ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک بیٹی کے بعد اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد دوسری کے ساتھ نکاح تبھی کیا جاتا ہے کہ جب پہلی بیٹی کو اس کے شوہر نے نہایت خوش رکھا, جب پہلی بیٹی کی زندگی کے اندر اس کے شوہر نے سکون پیدا کیا, جب پہلی بیوی
کہ دل کو اس نے ہمیشہ خوش رکھا ہو، اس کی جائز خواہشات کو پورا کیا ہو، اسے ہر اعتبار سے آرام اور سکون سے رکھا ہو، اور اس کے ماں باپ کی بھی اسی طرح عزت اور تکریم کی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ شادی کے بعد اب لڑکی کا باپ اور لڑکی کی ماں یہ کہہ رہے ہو کہ یا اللہ کہاں پھنس گیا، یہ کس عذاب کے اندر ہم نے جناب اپنی بیٹی کو جو ہے وہ مبتلا کر دیا، اور ایسا ظالم ہمارے کھاتے کے اندر آنا تھا، ہماری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا. ہر دوسرے دن بیٹی کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے، ہر دوسرے دن ہمیں بلا کے جناب وہ ہمیں جناب وہ لتاڑ جھاڑ کر رہا ہوتا ہے. اگر اس طرح کی گھٹیا حرکتیں ہوں گی تو کون پاگل ہے جو اپنی دوسری بیٹی کی شادی کرے؟ تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی ملنساری، اپنے حسن سلوک، اپنی محبت، اپنے اچھے رویے، اپنی اچھے طرز زندگی، ہر اعتبار سے راحت اور سہولت پہنچانے، اپنی محبت اور شفقت کے ذریعے اتنا اچھا سلوک کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اے عثمان میں تم سے راضی ہوں، اے عثمان میں تم سے راضی ہوں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ وہ پہلو ہے. اچھا پھر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ زندگی میں بعض اعمال ہوتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص نے حج کیا تو ہم کیا بولیں گے؟ حاجی صاحب. اب وہ ہر سال حج کرتا ہے تو ہم اس نے 10 کر لیے، 15 کر لیے، 20 کر لیے، 40 کر لیے، اتنے ہی کرے گا نا. سال میں حج کتنے ہوں گے؟ ایک سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن جو بیوی کے ساتھ رویہ ہے وہ سال میں وہ جو اچھا رویہ ہے وہ ایک مرتبہ کرنا ہے یا روزانہ کرنا ہے؟ وہ دن میں ایک مرتبہ ہوگا یا 10 مرتبہ ہوگا؟ تو اب اگر کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں کہ اس نے میری بیٹی کو خوش رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے سال وہ رشتہ ازدواج باقی رہا، اس کی صبحیں، اس کی شامیں، اس کے دن، اس کے رات، اس کا پورا وقت یہ تمام کا تمام اچھا سلوک کرتے ہوئے گزرا ہے. تو کردار کا جو یہ پہلو ہوتا ہے نا، یہ سب سے زیادہ دیکھنے والا ہوتا ہے. ایک آدھ کارنامہ تو بعض اوقات کوئی بھی سر انجام دے دیتا ہے، ایک آدھ کارنامہ تو کوئی بھی سر انجام دے دیتا ہے. جو پرماننٹ اور جو مستقل طور پر جو زندگی کا ایک فیز ہے اور جو زندگی کا ایک پورشن ہے، جو زندگی کا ایک حصہ ہے انسان کا، وہ کیسے گزرا اس کو دیکھنا ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ کسی بندے کے اچھا ہونے کے لیے یہ نہ دیکھو کہ اپنے کاروبار کی جگہ پہ کتنا اچھا ہے، یہ دیکھو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کتنا اچھا ہے. کیونکہ کاروبار والی جگہ پر تو کاروباری اخلاق ہوتا ہے، وہاں تو اخلاق کاروبار کی وجہ سے آتا ہے. لیکن جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا وہ کاروباری اخلاق نہیں ہوگا، وہ انسانی اور اسلامی اخلاق ہوگا. اور پڑوسیوں سے زیادہ کسی کے بارے میں پتہ کرنا تو اس کے گھر والوں سے پوچھ لو، کیونکہ پڑوسیوں کے ساتھ تو بعد کا تعلق ہی نہیں ہوتا، اور بعد کا بندہ کسی بھی وجہ سے اچھا تعلق رکھ ہی لیتا ہے، لیکن جو اپنا گھر ہوتا ہے وہاں انسان کا اصل روپ کھل کے سامنے آتا ہے. تو اصل روپ جو ہے وہ گھر میں سامنے آتا ہے، اور اس میں بھی وہ کہ جہاں پر جو سپریم ہے وہ اپنے سے جونیئر کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. جیسے شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، باپ ہے تو اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، ساس ہے تو اپنی بہو کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. بہو تو غالب نہیں ہوتی، نارملی ساس غالب ہوتی. تو جہاں پر کسی کو ڈومیننس حاصل ہے، ایک غلبہ حاصل ہے، اتھارٹی حاصل ہے، وہاں پر اس کا رویہ کیا ہے دیکھنے میں وہاں پتہ چلتا ہے. اپنے سے زیادہ طاقتور کے ساتھ تو ہر بندے ہی سیدھے منہ بات کر لیتے، اپنے سے نیچے والے کے ساتھ کیا سلوک ہے دیکھنا یہ ہوتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کردار جو 2 شہزادیوں کے ساتھ ایک زندگی کا عرصہ گزرنے کے بعد تھا، اور اس پہ گواہی کون دے رہا ہے؟ اس کردار کی پاکیزگی، اس گھریلو حسن سلوک کی عمدگی، اور بیویوں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرنے کے اس پوری زندگی کی گواہی کون دے رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرما رہے کہ اے عثمان میں تم سے راضی ہوں، اور اتنا راضی ہوں کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد ایک کا نکاح میں تمہارے ساتھ کر دیتے. تو یہ ہے
اصل کردار، یہ ہے اصل کریکٹر. اور یہ وہ تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت ہی کی وجہ سے ان کے اندر اترا ہوا تھا. تو یہ آپ کی دوسری فضیلت ہے. تیسری فضیلت یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. خلیفہ بننے کے بعد آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ ایسا ہے، اس میں دو پہلو آپ ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ خلافت کا مطلب ہے حکمرانی، حاکم وقت. اب اسے بادشاہ سے تعبیر کر لیں، اگرچہ وہ اصطلاح وہاں نہیں ہے، لیکن حاکم وقت، فرما روا، تمام اتھارٹیز کو رکھنے والا. اللہ تعالیٰ جس بندے کو جتنی طاقت عطا فرماتا ہے، جتنا اختیار عطا فرماتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ چاہے تو اپنے لیے ثواب کا اتنا بڑا کوئی سلسلہ پیدا کر لے کہ تا صبح قیامت اسے ثواب ملتا رہے، قیامت تک اسے ثواب ملتا رہے. اور چاہے تو ظلم کی ایسی ریت بنا کے جائے اور ایسی رسم چھوڑ کے جائے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس ظلم کی وجہ سے اسے عذاب ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے. آپ کا کارنامہ کیا تھا کہ اس وقت دنیا میں جو بھی شخص قرآن پڑھتا ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، مسجد میں، گھر میں، مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں، تراویح کے اندر یا نمازوں کے اندر، نمازوں کے رات میں یا دن میں، جو شخص بھی قرآن پڑھتا ہے اس قرآن پڑھنے کا ثواب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے. کیسے؟ وہ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اسے اچھا طریقہ ایجاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، اپنا بھی اور جو اس کے پیچھے چلے ان کا ثواب بھی. اب ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کا ثواب حضرت عثمان غنی کو کیوں پہنچتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آقا کریم علیہ السلام کو یاد ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اے حبیب اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا یہ ہمارے ذمہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ کے سینے میں اس قرآن کو جمع کر دینا یہ ہماری ذمہ داری اور اس کا پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری. جب قرآن نازل ہوتا تو اس کو محفوظ کرنے کے دو طریقے تھے. ایک تو صحابہ کرام یاد کر لیا کرتے تھے. بہت سارے صحابہ کرام تھے کہ جو حافظ قرآن تھے. نبی پاک علیہ السلام بھی حافظ قرآن تھے اور دیگر بھی بہت سارے صحابہ کرام حافظ قرآن تھے. دوسرا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام قرآن کی آیتیں لکھواتے تھے. اب وہ لکھتے کہاں تھے؟ اس زمانے میں کاغذ اتنا عام نہیں تھا جتنا آج ہے، پیپر. تو کبھی کسی کاغذ پہ لکھ دیا، کبھی کسی ہڈی پہ کچھ آیتیں لکھ دی، کبھی کسی کھال کے اوپر، اونٹ کی کھال، بکری کی کھال، اس کے اوپر آیتیں لکھ دی گئیں، یعنی خشک کی ہوئی کھال اس کے اوپر آیتیں لکھ دی گئیں. کبھی کسی کپڑے پر قرآن کی آیتیں لکھ دی گئیں. تو یوں قرآن پاک جو لکھا ہوا تھا یہ اس طرح مختلف فارمز کے اندر تھا، مختلف جو ہے وہ صورتوں کے اندر موجود تھا. اور کئی سو صحابہ کرام تھے جو حافظ قرآن تھے. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں سلسلہ یہی چلتا رہا. اب ہوا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس جنگ میں جو مسلمان شہید ہوئے ان شہیدوں میں 600 افراد وہ تھے کہ جو حافظ قرآن تھے. 600. اب جب 600 حافظ قرآن شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اے ابوبکر 600 افراد حافظ قرآن شہید ہو گئے، اگر حافظوں کی شہادت ایسے ہی جاری رہی تو پھر تو سارے حافظ دنیا سے چلے جائیں گے تو قرآن کہاں رہے گا؟ کیونکہ قرآن ایک جگہ نہیں تھا نا. قرآن تو کہیں کسی کے گھر میں اتنا لکھا ہوا، کسی کے گھر میں 4 آیتیں، کسی کے گھر میں 10 آیتیں. تو لے دے کے جو پورا قرآن تھا وہ تو حافظوں کے پاس تھا، اور حافظ یا شہید ہوں گے یا دنیا سے چلے جائیں گے تو پیچھے قرآن ہی باقی نہیں بچے گا. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے ابو بکر میرا مشورہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کروائیں. تو پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بھئی یہ تو بدعت ہے، میں تو نہیں کروں گا، میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ سرکار نے نہیں کیا لیکن کام اچھا ہے.
نیا کام ہے لیکن کام اچھا ہے، آپ کریں. تو حضرت عمر فاروق دلائل دیتے رہے حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مان گئے، اور پھر یہ سارا قرآن مجید ایک جگہ جمع کیا گیا. اس پر حضرت زید بن ثابت اور ایک اور صحابی کی ذمہ داری لگائی. اب یہ پورا قرآن مجید جب جمع ہو گیا تو اس کا جو ایک نسخہ یہ حضرت حفصہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ رکھا ہوا تھا. اچھا، اب وہ ایک نسخہ تو مکمل ہو گیا نا کہ بھئی یہ پورا قرآن ہے، لیکن جو دیگر صحابہ تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے طور پہ لکھنا شروع کر لیا. لیکن انہوں نے لکھنے میں کیا کیا کہ کسی کے پاس پورا تھا، کسی کے پاس ادھورا تھا، یعنی ہر ایک کے پاس پورا تو قرآن نہیں تھا. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہوا کہ کسی نے کسی لفظ کا معنی بھی اپنی طرف سے وہاں لکھ دیا کہ یہ لفظ مشکل ہے، تو جیسے ہم نہیں حاشیہ لکھ لیتے، کوئی فٹ نوٹس لکھ لیتے، کوئی اس کے اوپر جو ہے نا وہ انڈر لائن کر کے کوئی اس کا معنی لکھ دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی ایسے کیا کہ ایک صحابی نے جیسے قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو اس میں ایک جگہ پہ ایک لفظ کا اضافہ کر دیا کہ اس کا معنی یہ ہے. اب ہے وہ معنی قرآن نہیں، تو یوں مختلف انداز کے اندر قرآن پاک موجود تھا. پھر دوسری بات یہ تھی کہ قرآن پاک صحابہ کرام کے زمانے میں مختلف لغتوں کے اندر پڑھا جاتا تھا. اچھا، مختلف لغتوں میں پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ اس میں کوئی لفظ کسی انداز میں پڑھا جا رہا ہے، کوئی لفظ اس سے بالکل ہٹ کر کسی اور انداز میں پڑھا جا رہا ہے. اب اہل عرب تو جانتے تھے کہ یہ لفظ وہ ہے، لیکن پڑھنے کا انداز اتنا بدل جاتا اور مختلف لغتوں کے اعتبار سے اتنا جو ہے وہ مختلف ہو جاتا کہ اگر عام بندہ دیکھے تو وہ بول رہے یہ کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہے، یہ کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہے. اب اہل عرب میں جب تک قرآن رہا تو ٹھیک رہا، لیکن جب فتوحات عجمی ممالک کے اندر قرآن پہنچا تو وہاں اب ایک بندے نے قرآن پڑھا کچھ اور ایک لغت پہ، دوسرے نے پڑھا کسی اور لغت پہ، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی. ایک بولے تم کون سا قرآن پڑھے، تم قرآن بدل دیا، وہ بولے تم نے قرآن بدل دیا. اب ہوئی ان کی لڑائی. تو وہاں سے ایک صحابی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر عرض کی کہ حضور امت کو بہت بڑے فتنے سے بچا لیں. اگر آج ان لوگوں کا قرآن کے ان الفاظ کے اوپر اتفاق نہ ہوا، یعنی ان کی جو لغات ہیں اس پر اتفاق نہ ہوا، تو یہ کل تو آپس میں کٹ مریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ بھی کہے گا کہ میرے پاس جو قرآن ہے یہ ہے اصل قرآن، دوسرا کہے گا جو میرے پاس قرآن ہے وہ اصل قرآن. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت حفصہ کے گھر میں جو قرآن تھا وہ منگوایا، اس کی کاپیاں تیار کی اور مختلف ممالک میں وہ فائنل کاپیز بھیجی اور فرمایا کہ آئندہ جو بھی پڑھے گا اسی سے پڑھے گا، اس کے علاوہ کسی دوسری کاپی کسی دوسرے نسخے سے نہیں پڑھے گا، تاکہ کوئی اضافی لفظ نہ آ جائے، کوئی لفظ رہ نہ جائے، اس کے پڑھنے کے انداز کے اندر ایسا اختلاف نہ ہو جو آپس میں جنگ و جدل کا باعث بنے. اور یوں آپ نے لغت قریش پر پوری امت کو جمع کر دیا. اور آج جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے اس کی جو لکھائی ہے ہمیں ایک ہی انداز میں ملتی ہے نا. ہم یہاں پر پڑھیں یا امریکہ میں جا کے قرآن پڑھ لیں، آسٹریلیا میں پڑھ لیں، ہمیں ایک ہی قرآن ملتا ہے. ہمارے پاس کا پڑھا ہوا بندہ دنیا میں کہیں بھی جا کے پڑھے گا قرآن صحیح پڑھ لے گا. کیوں؟ اس کو کہتے ہیں رسم عثمانی. رسم عثمانی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فائنل قرآن مجید کا جو لغت قریش تھا اس پہ جمع کر دیا، اس کی لکھائی کا ایک مخصوص انداز ہمیشہ کے لیے متعین کر دیا، اور جو فائنل قرآن مجید تھا کہ جس میں نہ کسی ایک لفظ کا اضافہ تھا نہ کسی لفظ کی کمی تھی، وہ والا نسخہ تیار کر کے آپ نے پوری دنیا میں پہنچا دیا. اور آج ہم انہی نسخوں کی کاپیاں پڑھ رہے ہیں. تو گویا آج مسلمان جو قرآن پڑھتے ہیں اس قرآن کے بحفاظت اپنی اصل صورت میں ہم تک پہنچنے کی جو بنیاد ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس کا ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ملتا ہے. جیسے ہم کسی مسجد میں قرآن پاک رکھیں، ہم کسی مدرسے میں قرآن پاک دیں، جو لوگ وہ قرآن پڑھیں گے ثواب ہمیں ملے گا، ان کو بھی ملے گا، ہمیں بھی ملے گا، کیونکہ ہم نے دیا. ہم مسجد بناتے ہیں تو مسجد میں جتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کو نماز کا ثواب، اور جس نے وہ مسجد بنائی ہے اس کو بھی ثواب. تو جب ہر عمل کا ثواب یوں ہے
تو جس نے امت کو قرآن محفوظ کر کے دے دیا، جس نے امت کو قرآن محفوظ کر کے دے دیا. اس لیے آپ خطبہ جمعہ کے اندر سنتے ہوں گے، خطبہ رضویہ پڑھا جاتا ہے اعلیٰ حضرت رحمہ کا، تو اس میں جب حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے تو کیا لیا جاتا ہے؟ وعلی جامع القرآن، وعلی جامع القرآن، اور اس ہستی پر سلام ہو جس نے قرآن کو جمع کیا تھا. وعلی جامع القرآن کامل الحیاء والایمان مجہز جیش العسرۃ فی رضا الرحمن ابی عمر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب ہیں کہ آپ جامع القرآن ہیں. اور یہ کارنامہ آپ نے کب سر انجام دیا؟ جب آپ خلیفہ تھے، جب آپ حاکم تھے، جب آپ کے پاس اتھارٹیز تھی. تو آپ نے اپنی اتھارٹی کو کہاں استعمال کیا؟ آپ نے اپنی اتھارٹی کو کہاں استعمال کیا؟ قرآن مجید کی خدمت میں. تو قرآن مجید کی خدمت میں کیا تو آج تک ثواب ان کو مل رہا ہے. اور اگر کوئی اپنی اتھارٹی کے اندر یہ بولے کہ میں اپنے پورے ملک کے اندر ذرا فلموں کو رواج دے کے جاؤں گا، اور میں اپنے ملک کے اندر جو ہے نا فلم انڈسٹری کو پروموٹ کر کے جاؤں گا، اور اس کو بھرپور طریقے سے لانچ کر کے اور اس کی پروجیکشن کر کے جاؤں گا، تو مرنے کے بعد جب تک وہ سسٹم باقی رہے گا اس کو گناہ ملتا رہے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب حکمرانی دیتا ہے تو اس حکمرانی سے چاہیں تو بے تحاشا ثواب کما لیں، اور چاہیں تو بے تحاشا عذاب کے اندر چلے جائیں. تو اس لیے ایسی جو بھی چیز ملے تو اس کو اچھے سے اچھے طریقے میں استعمال کرنا چاہیے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تیسری فضیلت درج کی کہ آپ جامع القرآن ہیں. چوتھی فضیلت اعلیٰ حضرت رحمہ نے جو اپنے اس جملے کے اندر بھی بیان فرمائی، کامل الحیاء، کامل حیا والے، کامل حیا والے. حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان میں ایک ایسی کیفیت، عاجزی کی، انکساری کی، شرم کی ایسی کیفیت جو اسے برائی سے روکے، جو اسے برائی سے، اچھائی سے روکے والی شرم نہیں ہوتی. حیا اسے نہیں بولتے کسی کو بیٹا نماز پڑھ کر مجھے شرم آتی ہے، بیٹا داڑھی رکھ لے مجھے شرم آتی ہے. تو یہ داڑھی رکھنے سے شرم آنا یہ حیا نہیں ہوتی، یہ کچھ اور ہی ہے. یہ شرعی اعتبار سے کوئی حیا نہیں ہے. حیا وہ ہے جو انسان کو برائی سے روکے، جو مذموم بات سے روکے، جو معیوب شے سے روکے، حیا اسے کہتے ہیں. تو حیا ایسا وصف ہے کہ جو انسان کو برائی سے، بے حیائی سے، بری بات سے، مذموم صفت سے، عیب والے کام سے روکتا ہے. حیا اسے کہتے ہیں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا مقام کیا تھا، یعنی آپ کو کیسی اللہ تعالیٰ نے حیا عطا فرمائی. ایک جملہ اب وہ پہلے سن لیں، پھر میں حدیث مبارک بعد میں بیان کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، آگے وہ حدیث آئے گی، کہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ آپ نے ایک حیا کا معاملہ فرمایا کہ بقیہ کے ساتھ اتنا آپ نے پردہ نہیں فرمایا جتنا حضرت عثمان غنی کے ساتھ. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا؟ تو فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اب اس کی صورت کیا تھی؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور آپ کے دستے مبارک میں اپنا ہاتھ دیا ہے، یعنی سرکار کے ہاتھ کو بیعت کے لیے چھوا ہے میں نے، اس وقت کے بعد نہ میں نے کبھی گانا گایا، نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا، اور نہ میں نے اپنے ہاتھ سے کسی بھی ناپاک شے کو چھوا. جس ہاتھ سے میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو بیعت کرتے ہوئے چھوا تھا، تو اس کے بعد سے میں نے اس ہاتھ کو کبھی نجاست کو ٹچ نہیں ہونے دیا کہ یہ میرا ہاتھ سرکار کے ہاتھ کو چھوا ہوا ہے. دوسری حدیث مبارک مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور پہلو کے بل یعنی کہ رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ آپ لیٹے ہوئے تھے، اور یوں لیٹے ہوئے آپ کی جو مبارک پنڈلیاں ہیں ان سے جو تہبند تھا وہ ہٹا ہوا تھا پنڈلیوں سے، کیونکہ گھٹنے کے نیچے تک جو ہے نا وہ چھپانا واجب ہے. گھٹنے کے نیچے تک یعنی کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اتنی جگہ کا چھپانا واجب ہوتا ہے.
پنڈلیوں کا چھپانا جو ہے تو اس میں جو نچلا حصہ ہے وہ تو ویسے بھی کھولنے کا حکم ہے شلوار میں تہبند میں، لیکن زیادہ تر بہت اوپر تک اس کو کھولا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اندر آ جاؤں، سرکار نے فرمایا جاؤ۔ آئے، سرکار ویسے لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، اجازت مانگی یا رسول اللہ اندر آ جاؤں، فرمایا آ جاؤ۔ اندر آئے، سرکار ویسے کے ویسے لیٹے رہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ اندر آ جاؤں، تو سرکار فوراً سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو سمیٹا اور پھر فرمایا کہ ہاں عثمان اندر آ جاؤ۔ اب آئے، بیٹھے، بات چیت ہوئی، چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا بعد میں یا رسول اللہ حضرت ابو بکر آئے، آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا، اس کے بعد عمر آئے، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو آپ نے درست کر لیا اور خصوصی اہتمام کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کیا ذکر فرمایا، کامل الحیاء، کامل حیا والے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے اندر بڑے کامل تھے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا کہ عثمان بہت حیا دار ہیں، اگر میں انہیں اسی حالت میں اجازت دے دیتا کہ میری پنڈلیوں سے یہ کپڑا ہٹا ہوتا اور میں ان کو بلا لیتا تو وہ اپنی حیا کی وجہ سے اپنے آنے کا مقصد بھی بیان نہ کر پاتے، وہ اپنے آنے کا مقصد ہی بیان نہ کر پاتے کہ حیا کی وجہ سے ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی کہ وہ بیان ہی نہ کر پاتے۔ یہ ہے حیا، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلیٰ درجے کا وصف۔ اور یہ وصف کون سا کہ وہ فطری، وہ جبلی، وہ نیچرل، وہ بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے جو بندے کے اندر رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ گناہ سے، عیب دار شے سے اور مذموم صفت سے بچتا ہے۔ اور حیا کا وصف اتنا اعلیٰ ہے۔ اب حیا جو ہے ویسے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے، لیکن یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر کے اندر ہم سن رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت حیا کی عظمت آپ دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور حیا ان میں نہایت مرکزی شعبہ ہے۔ دوسرا ترجمہ کروں تو یہ بنتا ہے کہ اسلام ایمان کی 70 شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان 70 سے زیادہ شاخوں میں نہایت مرکزی شاخ شرم و حیا ہے۔ تو شرم و حیا اتنی اعلیٰ چیز ہے۔ اچھا، پھر اسی کے اوپر اگر یہ والا وصف ختم ہو جائے شرم و حیا کا تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے نبیوں کی حکمتوں میں سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تیری حیا ختم ہو جائے تو پھر تو جو چاہے کیا کر۔ یعنی جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر بندہ کسی بھی کام کی پرواہ نہیں کرتا، وہ جو مرضی کر لے۔ اور یہی ہوتا ہے۔ اب حیا کو دو اعتبار سے آپ دیکھیں۔ پہلی بات جو فرمایا کہ جب تیری حیا ختم ہو جائے تو پھر تو جو چاہے کر۔ جب انسان سے حیا نکلتی ہے اس کے بعد ہر برائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہر برائی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے مثال کے طور پہ جیسے مثال سگریٹ پینا ہے، ایک عرفی برائی ہے، ہر اعتبار سے گناہ نہیں ہوتا۔ اب ایک شخص اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں پیتا، لیکن اگر ایک مرتبہ پی لے تو پھر شرم گئی، پھر حیا گئی۔ ایک مرتبہ پیے گا تو پھر اس کے بعد ماں باپ کی حیا نہیں رہے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے گالی دیتا ہے، ایک مرتبہ گالی دے گا، 2 مرتبہ گالی دے گا، 4 مرتبہ گالی دے گا، حیا نکل جائے گی۔ جب حیا نکل گئی اب اس کے بعد پھر اس کو گالی دینے میں کوئی حیا نہیں۔ بدنگاہی کرنا ہے، کوئی بری چیز کو دیکھنا ہے، کوئی فحش چیز کو دیکھنا ہے، کوئی فحش چیز کو سننا ہے،
کوئی فحش بات بولنا ہے، کوئی فحش چیز دیکھنا ہے، شروع کے اندر تھوڑی تھوڑی شرم ہوتی ہے، پھر آہستہ 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 جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو بندے کے سامنے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رشوت لینے والے جب پہلی مرتبہ رشوت لیتے ہیں تو 70 مرتبہ یاد کرتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی۔ دوسری مرتبہ کہتے ہیں ہاں تھوڑا تھوڑا جہنمی، تیسری مرتبہ کہتے ہیں ہاں ہے تو جہنمی، چوتھی مرتبہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے تو جہنمی۔ حیا ختم ہوتی ہے تو پھر روڈ پہ کھڑے ہو کے بھی رشوت لے کے تو ان کو شرم نہیں آئے گی، پھر کھلم کھلا بارگیننگ کر کے اور باقاعدہ بات چیت کر کے ریٹ کو اوپر نیچے لے کے جائیں گے تو شرم نہیں آئے گی۔ پھر ان کے بارے میں بھلے پوری دنیا میں مشہور ہو جائے کہ یہ رشوت لینے والا، یہ کرپشن کرنے والا، یہ حرام کھانے والا، وہ کہتا دین واٹ، پھر کیا لیتا ہوں، جو کرنا کر لو، کو ثبوت ہے تو لے کے آؤ۔ اس کو بھی پتا ہے میں لے رہا ہوں، اس کے گھر والوں کو پتا ہے یہ حرام کھاتا ہے، لیکن چونکہ شرم و حیا گئی تو اس کے بعد وہی رشوت جو اسے خنزیر کے گوشت کے برابر حرام لگتی تھی، وہی رشوت جو اسے ناپاک اور غلاظت لگتی تھی، اب بڑے مزے سے بیٹھ کے 5 سٹار قسم کے ہوٹل کے اندر وہی حرام کھا رہا ہوتا ہے، شرم ہی نہیں آتی۔ اس کو کھلانے والوں کو پتا ہے کہ اس کی تو آمدنی اتنی ہے ہی نہیں کہ یہ ایسی گاڑی رکھ سکے، اس کی تو آمدنی یہ ہے ہی نہیں کہ اس طرح کا کھانا کھا سکے، اس کی تو یہ آمدنی ہے ہی نہیں کہ ایسے گھر میں رہ سکے، اس کی تو آمدنی ہے ہی نہیں کہ اس کا لائف سٹائل ایسا ہو سکے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کی شرم و حیا نکل گئی، اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں۔ تو یہ ہے اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تیری حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کر، پھر تجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اچھا یہ ہے ایک پہلو۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے اسلام اور کفر میں، اسلام اور کفر میں اگر یہ پوچھا جائے نا کہ سب سے بڑے فرق کون سے ہیں، تو دیکھیں ایک تو عقائد کا فرق ہوگا کہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں، دوسرے بتوں کو ماننے والے۔ اچھا جو خدا کو ماننے والے عیسائی یہودی، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ جی ہم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں اور وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہم تو ان کے نبی کو مانتے ہیں، وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے نا۔ تو فرق کیا ہوا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، وہ نہیں مانتے، یہ فرق آ گیا۔ تو یہ ہے عقائد کے اعتبار سے۔ لیکن جب آپ عمل کی دنیا میں آئیں گے، عمل کی دنیا میں اگر مسلمان اور کافر کے درمیان ان کا جو تہذیب کے اعتبار سے اور ان کی جو تعلیمات کے اعتبار سے فرق ہے، اگر بڑے 4 یا 5 فرق نکالے جائیں تو شاید حیا ان میں پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہوگا۔ اس لیے ہمارے دین کا ایک نہیں، ہمارے دین کے 20-85 احکام یہ سارے کے سارے شرم کے اوپر دار و مدار رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی مومنوں سے فرما دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی مومن عورتوں سے فرما دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ بتائیں اس حکم کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ وجہ حیا، اس کے پیچھے حیا ہے نا، نگاہیں نیچی رکھنے کے پیچھے کیا؟ حیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو جب تک اجازت نہ لے لو تب تک گھر میں داخل نہ ہو۔ وجہ حیا، گھر والے پتہ نہیں کس کیفیت کے اندر ہوں گے۔ اچھا قرآن مجید نے فرمایا اے نبی اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اور مومن عورتوں سے فرما دیں کہ اپنے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈال کے رکھیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈال کے رکھیں۔ تو یہ جو پردہ کرنا ہے، یہ جو چادر ڈالی، کیوں؟ حیا۔ فرمایا کہ مرد اور عورت اگر تنہائی میں جمع ہوں گے تو وہاں تیسرا شیطان ہوگا، تو لہذا مرد اور عورت کا تنہائی میں جمع ہونا حرام۔ وجہ حیا۔ تو یہ میں نے چند مثالیں بیان کی ہیں، ورنہ دین کے کم از کم کئی درجن احکام بیان کر سکتا ہوں کہ جن سب کے پیچھے یہی نظر آئے گا کہ وہاں شریعت کے حکم کی بنیاد حیا ہے۔ اور مسلمانوں کی جس شے پر کفار نے سب سے زیادہ حملہ کیا وہ حیا ہے۔ پہلے ٹی وی آیا، اس ٹی وی کے لیے ڈرامے آئے، ان ڈراموں کے اندر بے پردگی شروع ہوئی،
اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو یوز کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انٹرنیٹ آ گیا. انٹرنیٹ کے ذریعے دائرہ دار اور وسیع ہوا اور جو کانٹینٹ ہے تھوڑا سا اور ولگر قسم کا آنا شروع ہوا. اب حیا جو ہے وہ اس سے زیادہ ختم ہونا شروع ہو. پھر اس کے بعد موبائل آ گیا. موبائل آئے تو موبائل کے اندر انٹرنیٹ آیا, فیسلٹیز آئیں. نتیجہ کیا ہوا؟ اب ایک سے بڑھ کے ایک حیا کے خلاف چیزیں آنا شروع ہو گئی. پہلے ایک شے تھی, یوٹیوب تھا. اس کے بعد جناب فیس بک ساتھ میں شامل ہو گیا. پھر جناب ٹک ٹاک آ گیا. اب کچھ اور آ جائے گا. اب یہ کرتے 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 یہ سب کیا ہے؟ حیا کے خلاف. بازاروں کے اندر جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ حیا کے خلاف. لڑکے لڑکیوں کی کو ایجوکیشن, تو اسلام کا یہ بولتا ہے کہ آپ لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا بٹھائیں اور ان کو تعلیم دیں, خلاف حیا. لیکن یہ کو ایجوکیشن کہاں سے آئی؟ یہ مغرب سے آئی. یہ مغرب سے مختلف قسم کے کلبز جہاں راتوں کو جاگا جاتا ہے اور مخلوط ڈانس کیا جاتا ہے یا مخلوط پارٹیاں کی جاتی, کیا ہے؟ خلاف حیا. یہ سینموں کی فراوانی کیا ہے؟ خلاف حیا. یہ رنگ برنگے ناول اور یہ اور اس طرح کے مضامین, یہ کیا ہے؟ خلاف حیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ پورے کا پورا ایک سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے اسلام کے اس سب سے مرکزی حکم حیا کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. اس ایک بیسک کو آپ توڑ دیں, اس کے بعد ہر گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب بندے سے حیا نکلی بد نگاہی بھی کر لے گا, حیا نکلی تو گانے بھی سن لے گا, حیا نکلی فحش بھی بول لے گا, حیا نکلی فحش دیکھ بھی لے گا, حیا نکلی فحش کام بھی کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حیا نکل گیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اسلام کے ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں اور اس کا ایک مرکزی شعبہ حیا ہے. اور اس حیا کی جب خلاف ورزی ہوگی تو پھر ہزاروں برائیاں لائن لگا کے آنا شروع ہو جائیں گی. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا دن منا رہے ہیں اور جن کی عظمت و شان ہم سن رہے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہی حیا کا وصف اعلیٰ قسم کا عطا فرمایا. تو لہٰذا نیت کرنی چاہیے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سنت مبارکہ, اس عظیم وصف کو اپنی زندگیوں میں پیدا کریں, خود بھی باحیا بنیں, اپنے گھر میں بھی حیا کا ماحول پیدا کریں, اپنی اولاد کو, بیوی بچوں کو بھی حیا کی تربیت دیں, حیا کا ماحول فراہم کریں اور ان کی زندگی میں حیا کو وصف لازم کے طور پہ شامل کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.